نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ کل ایک چھوٹے سے ملحوظ پر بات چل رہی تھی جس میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ اصلاح ہے. ذکر اشغال یہ معین اور مددگار تو ہیں، لیکن اگر اصلاح نہ ہو تو پھر ذکر و شغل بیکار ہے. کہ ایک آدمی اپنی درستی نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے اور ذکر اذکار کرتا رہے تو ذکر اذکار کا اسے فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اصلاح کا اہتمام کرتا ہے. اس پر گزشتہ کل بہت سی مثالوں سے سمجھایا گیا، عرض کیا گیا کہ بغیر اصلاح کے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کام کا فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا. اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح اسے کہتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ میلے ہو گئے اور اس نے صابن سے ہاتھ دھو کر اس کے میل کچیل کو دور کر دیا تو یہ ہاتھوں کی اصلاح ہو گئی. بدن میلا ہے، پسینے کی بدبو ہے، صابن سے غسل کر لیا، اس کے میل کچیل کو دور کر دیا تو اس کے بدن کی اصلاح ہو گئی. انسان کا لباس میلا ہو جاتا ہے، اس لباس کو واشنگ مشین میں ڈالا اور وہ ایک مشقت اور مجاہدے کے عمل سے وہ کپڑا گزرا، اس کو رگڑے لگے، اس کا میل کچیل دور ہوا اور وہ دوبارہ زیب تن کرنے کے قابل ہو گیا، بدن پر پہننے کے قابل ہو گیا. تو یہ اس کا جو میل کچیل نکل جانا ہے یہ اس کی اصلاح ہے. تو جس طرح ظاہر کی چیزوں پر میل کچیل آتا ہے، ظاہر کے لباس پر، بدن پر، اسی طرح سے مثال ہے کہ روز گھروں کے اندر صفائی ہوتی ہے، ڈسٹنگ ہوتی ہے. کس وجہ سے کہ مٹی آ جاتی ہے، اسے روز جھاڑا جاتا ہے. اگر نہ جھاڑا جائے تو اس کی تہ جمتی چلی جاتی ہے اور تہ جمتے جمتے جس چیز پر وہ تہ جم جاتی ہے پھر اس کی نیچے کی حقیقت نظر نہیں آتی. وہ تہ ایسی جم جاتی ہے کہ نیچے کی چیز نظر نہیں آتی، وہ میل اور مٹی کی تہ نظر آتی ہے. اس لیے روز صفائی کی جاتی ہے. تو جیسے ظاہر کی چیزوں کے اندر اس کی اصلاح اور درستی کا عمل یہ روزانہ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، اسی طرح سے انسان کے باطن کی کیفیت ہے، اس کے قلب اور روح کی کیفیت ہے کہ اس کے باطن اور روح میں بھی مختلف قسم کے میل کچیل آتے رہتے ہیں. کبھی تکبر اور بڑائی کا میل آ جاتا ہے، کبھی عجب اور خود پسندی کا میل آ جاتا ہے، کبھی حسد، بغض، کینے کا میل آ جاتا ہے، کبھی انسان تلخ کلامی کرنے لگتا ہے، ترش روی سے لوگوں سے پیش آنے لگتا ہے، اس کا میل کچیل آتا ہے.
کبھی اپنی نظر میں اپنے کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے، تو یہ اس کا میل کچیل اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر کا جو میل کچیل ہے وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، لباس میلا ہوا، ہاتھ میلے ہوئے، بدن میلا ہوا، کمرے میں بستر میلا ہوا، ٹیبل پر کوئی گرد آ گئی، وہ تو نظر آ جاتا ہے۔ اور جب نظر آتا ہے تو ہم اسے صاف بھی کر لیتے ہیں، اسے چمکا دیتے ہیں، اسے دیدہ زیب بنا لیتے ہیں، زیب تن کرنے کے لائق اس کپڑے کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن اندر کا جو میل کچیل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کی خرابیوں کی تعویل اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بس سب ٹھیک ہے۔ تیرے اندر تکبر کہاں سے ہے؟ تیرے اندر تو بڑی تواضع موجود ہے، کہاں ہے تکبر؟ کوئی تکبر تیرے اندر نہیں ہے۔ تو اپنے بارے میں انسان ایک خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کل یہ بات کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت کی، کہ صحبت میں بیٹھ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا خرابی اس کے اندر موجود ہے اور کہاں کہاں پر اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہیں پر بے صبری آ جاتی ہے، جہاں صبر مطلوب ہوتا ہے وہاں بے صبری آ جاتی ہے، جہاں شکر مطلوب ہوتا ہے وہاں ناشکری آ جاتی ہے۔ اور اکثر ایسے مواقع آتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ آتے ہیں۔ کہیں پر انسان کی آنکھ خطا کھاتی ہے، اور اس آنکھ کی خطا کا جو اثر ہے اس کا میل کچیل وہ دل پر آتا ہے۔ کہیں پر انسان کی زبان خطا کھاتی ہے، اور اس زبان کی خطا کا جو میل کچیل ہے وہ دل پر آتا ہے۔ کہیں پر کانوں سے خطا ہوتی ہے، اور یہ ایسے روشن دان ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کی زبان ہے، اس کے کان ہے، کہ اس کے ذریعے سے گرد جو ہے وہ اندر پہنچتی رہتی ہے۔ اور جہاں پر گرد پہنچ رہی ہو تو وہاں پر ضرورت ہوتی ہے اصلاح کی اور درستی کی۔ لیکن ہم ظاہر کی تو اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن اندر کی اصلاح کا فکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اندر کا جو میل کچیل ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ گرد اتنا بڑھ گیا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ کسی ٹیبل پر اگر گرد پڑنا شروع ہو، اسے صاف نہ کیا جائے تو گرد کی اتنی تہ جم جاتی ہے کہ اس کی اصل حیت، اصل رنگ، روپ سب ختم ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو وہ گرد جمتے جمتے اتنی تہ اس کی جم جاتی ہے کہ محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے فالج کا مریض ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پر فالج ہو جائے اس میں سوئیاں بھی اگر چبھوئی جائیں تو سوئی چبھنے کا اثر اس کے بدن کے اس حصے پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ مفلوج ہے۔ اسی طرح سے دل انسان کا مفلوج ہونے لگتا ہے، بظاہر تو صحت مند نظر آتا ہے۔ اب یہاں ضرورت اس کی اصلاح کی ہے، اور وہ اصلاح اللہ والوں کی صحبت میں اس کا فکر پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں اور کہاں کہاں مجھے درستی کی ضرورت ہے۔ اور کام مشکل بھی نہیں، آسان ہے، لیکن انسان کے نفس پر تھوڑا سا بھاری ہے، شاق ہے، اس لیے نفس اس چیز سے بچتا ہے۔ ذکر شغل کرنے میں تو نفس کو مزہ آتا ہے نا، اور ذکر شغل کرنے میں لوگوں کی نظر میں ایک بزرگی کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بڑا بزرگ ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے، یہ تو گردن جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، یہ تو مراقب رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مزہ آتا ہے۔ اور کبھی ذکر اذکار کے بعد، ذکر اشغال کے بعد کبھی انسان کے اندر دعویٰ بھی آنے لگتا ہے کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنا میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا بھی لے اتنا کم ہے، اگر اتنا زیادہ بھی لیتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر لیتا ہے تو تجھے فائدہ ہوگا، تیرے ذکر کرنے کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو کبھی یہ عجب بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں،
لیکن اصلاح کا جو عمل ہے، درستی کا جو عمل ہے، اس میں انسان کو رگڑے کھانے پڑتے ہیں، اس میں اس کے نفس کو کچھ ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، کچھ اس میں نفس کو خواری برداشت کرنی پڑتی ہے، یہاں پر کچھ اپنی انا کو پامال کرنا پڑتا ہے، اور جب تک یہ اس انا کو پامال نہیں کرتا، یہ میں اندر سے نہیں نکلتی، اس وقت تک اس ذکر کی برکات، اس کے انوار، اس کا فائدہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خودی اندر موجود ہے، میں موجود ہے، ہر چیز کے اندر ایک میں ہے، تو اس کا فائدہ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو ذکر اذکار کی نسبت اصلاح ذرا مشکل کام ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ جسمانی امراض میں تو ڈاکٹر کے پاس شفا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، کیا مرض بالکل ختم ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر کے پاس اس کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن باطنی امراض میں اگر طالب کے اندر سچی طلب ہے اور سچائی کے ساتھ وہ اس کی اصلاح کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے، پوچھ کر چل رہا ہے، تو فرماتے تھے کہ یہاں پر شفا یقینی ہے، یہاں پر مایوسی کا کام نہیں ہے، یہاں پر شفا یقینی ہے۔ تو اس لیے مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور نہ اسے ناممکن سمجھنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو مایوس کرتا ہے نا، کہتا ہے کس کام کے اندر لگا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور یہ تو دنیا کی زندگی ایسے ہی چلتی ہے، یہاں تو سب ایسے ہی رہتے ہیں، تو کس کام کے اندر چلا، لوگ تجھے کیا کہیں گے، تو کہاں اپنی لذتوں کو چھوڑتا ہے، کہاں مزے کو چھوڑتا ہے، کہیں پہ زبان پہ پابندی، کہیں آنکھ پہ پابندی، کہیں کچھ سننے پہ پابندی، تو کن پابندیوں کے اندر گرا، کس قید کے اندر پھنسا؟ تو یہ انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ یہ پابندیاں تو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ ان پابندیوں کا برداشت کرنا بہت آسان ہے، اور ان پابندیوں کو برداشت کرنے کے بعد جو لذت اور حلاوت انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ جب اندر کی وہ ظلمتیں جاتی ہیں اور اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، نور آتا ہے، تو پھر اسے ذکر کی، تلاوت کی، عبادت کی، سجدوں کی، مناجات کی، پھر اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جو اسے اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور نزدیکی محسوس ہوتی ہے، اس نزدیکی کو، اس تعلق کو انسان الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا کہ وہ نزدیکی، وہ تعلق کیسا ہوتا ہے، اور پھر خود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود اس کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اس قسم کے تعلقات سے، میل ملاقات سے پھر یہ گھبرانے لگتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ خلوت ہو اور یاد یار ہو، بس پھر اس وقت یہ جی چاہتا ہے کہ لوگوں کے مجمع کے اندر گھبراتا ہے، لیکن پہلے تو نفس کو مجاہدہ اور مشقت کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، آسان ہے۔ انسان ہے، دنیا کی زندگی میں، روزمرہ کے ماحول میں، معاشرے میں بہت سی ناگوار باتیں پیش آتی ہیں۔ اب جب ناگوار باتیں پیش آئے اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ناگواری پیش نہ آئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ناگواری پیش نہ آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیماری پیش نہ آئے، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن آ جاتی ہے۔ تو جب کوئی ناگواری پیش آ جائے، باوجود اس کے کہ یہ نہیں چاہ رہا، نہ چاہتے ہوئے آ جائے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس ناگواری کے بدلے میں یہ بھی ناگواری کا اظہار کرنے لگے کہ جیسا ایکشن ویسا ری ایکشن، اس کے بدلے میں ویسے ہی ری ایکشن دینے لگے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ناگواریاں بڑھیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ اس ناگواری کو کہیں پہ بریک لگانا چاہیے، اسے روکنا چاہیے، اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ صبر کو اختیار کر لے، صبر کو اختیار کر لے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے دل کے اندر اللہ کی رضا میں راضی رہے کہ جو کچھ بھی من جانب اللہ ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو اللہ کی رضا میں راضی رہے، صبر کر لے، اور کوئی ایسی حرکت، ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض آتا ہو۔
کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جذبات کے اندر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض آ جاتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض آ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے اور پھر وہ مقدر کا لکھا سامنے آ جاتا ہے، باوجود نہ چاہنے کے آ جاتا ہے۔ اب یہ موقع اللہ تعالیٰ کے صبر کے اجر کو لینے کا ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو اللہ نے اجر رکھا ہے، اس صبر پر اجر رکھا ہے، تو اگر صبر کر لیا تو انسان کا دل ایک اچھے خلق سے، اس کی خوبصورتی سے آراستہ ہو جاتا ہے اور اس کا اجر بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک اچھائی، ایک بھلائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ناگواری کو صبر کے ذریعے سے برداشت کر رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر، ناگواری کے موقع پر صبر کے اجر کو سوچنا چاہیے کہ صبر پر اجر کتنا ہے، کہ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ یعنی جو آدمی ناگواری پہ صبر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ اسے اللہ کی معیت نصیب ہو جائے؟ ارے بھائی، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا کہ ایک انسان کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ کہ ایک آدمی اگر کوئی اس کا پیارا ہے، کوئی اس کا دوست ہے، کوئی اس کا محبوب ہے، تو یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ کچھ قربت ہو جائے، کچھ نزدیکی ہو جائے۔ اور جب وہ قربت حاصل ہوتی ہے تو انسان اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اپنے پیارے کے ساتھ مجھے قربت حاصل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت تو سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے ہیں، سب سے بڑھ کر محسن ہے۔ تو اگر اس صبر کے ذریعے سے ان کی قربت حاصل ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر کیا اجر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر دنیا کے اندر ناگواری آتی ہے اور دنیا کے اندر اگر آدمی اس پہ صبر کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی ناگواری دے کر اسے آخرت کا کوئی درجہ دینا چاہتے ہیں، تو آخرت کے اس درجے کو یاد کرنا چاہیے کہ دنیا کی تو گزر جائے گی، دکھ سے بھی گزرے گی، سکھ سے بھی گزرے گی، ہنس کر بھی گزرے گی، رو کر بھی گزرے گی، گزر جائے گی۔ لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اگر وہاں کے کوئی انعامات مل رہے ہیں، درجات مل رہے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بے حساب ہے، بے حساب، یعنی جس کا کوئی حساب نہیں ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس صبر پر اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، صلہ کتنا ہے، یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آج بے صبری اتنی ہے کہ اس بے صبری کی وجہ سے گھر گھر کے اندر، ماحول کے اندر تلخیاں ہیں، ناگواریاں ہیں، تعلقات کے اندر کشیدگی ہے، کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بھئی کہیں تو کوئی برداشت کرنے والا ہو، جہاں کوئی برداشت کرنے والا ہو، ضبط کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، تو کم از کم اس چیز کو بریک تو لگ جائے، کہیں ٹھہراؤ تو پیدا ہو جائے۔ تو اس کے اجر کو یاد کرنا چاہیے کہ اس پر اجر کتنا بڑا ہے۔ اور جب آدمی کسی مشقت کے بعد اس کے فائدے کو سوچتا ہے کہ ایک آدمی کسی سفر پہ جاتا ہے تو سفر کی مشقت تو ہے، لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد اسے پتا ہے کہ وہاں جا کر مجھے یہ نفع حاصل ہوگا، یا میرا کوئی پیارا مل جائے گا، میرا کوئی دوست مل جائے گا، اس سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ ملاقات ایسی ہوگی کہ ساری سفر کی جو مشقت ہے وہ بھول جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو انسان اس نفع کے لیے، اس ملاقات کے لیے اس سفر کی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے آخرت میں جو انعامات رکھے ہیں وہ اسی دنیا کی مشقت پر تو رکھے ہیں نا۔ دنیا کی مشقت کو چھوڑ کر کیسے وہ انعامات حاصل کر سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب جنت کو دیکھا تو عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جنت تو آپ نے ایسی بنائی ہے کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ تو اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، یعنی ہر آدمی اس جنت میں داخل ہوگا جو اس جنت کے بارے میں سن بھی لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو مشقت والے اعمال سے ڈھانپ دیا،
اور فرمایا کہ جاؤ اب جنت کو دیکھ کر آؤ۔ اب جو جنت کو جا کر دیکھا تو کہا کہ یا اللہ اب تو یہ جنت جس کو مشقت والے اعمال سے ڈھانپ دیا، تو اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ اب تو نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جا سکے گا، کیونکہ انسان مشقت سے بھاگتا ہے، تکلیف سے بھاگتا ہے، مجاہدے سے بھاگتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس مشقت کا صلہ بہت بڑا ہے۔ اور ہم کتنی مشقت برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مشقت نہیں دی۔ جتنا انسان مشقت کو برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے اس سے کم اس پر مشقت ڈالی ہے، اس سے زیادہ مشقت نہیں ڈالی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب جہنم کو دیکھا، اس کے عذاب کو دیکھا، تو کہا کہ یا اللہ اس جہنم کے بارے میں جو بھی سنے گا تو کوئی شخص بھی اس میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکے گا، ہمت نہیں کر سکے گا۔ اس کا عذاب اتنا خطرناک ہے، یہ مقام اتنا خطرناک ہے کہ کوئی اس میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے اس جہنم کو خواہشات اور شہوات کے سے ڈھانپ دیا اور کہا کہ جاؤ اب جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ اب جو جہنم کو دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کیا کہ یا اللہ اب تو لگتا ہے کہ کوئی اس جہنم میں جانے سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ خواہشات، شہوات، لذات یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر میل کچیل آتا ہے، شہوات میں، لذات میں بہہ جاتا ہے، اپنے دل کو پراگندہ کرتا ہے، اپنے خیالات کو آلودہ کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسی تکلیف بھی نہیں دی کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تھوڑا سا مجاہدہ ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، تو جب وہ مشقت کا مرحلہ آئے مانگنی تو نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسی ناگواری آ جائے تو پھر صبر کر کے اس کے صلے اور اجر کو یاد کرنا چاہیے۔ اس پر انسان کے دل میں تسلی ہوتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، درگزر کرنا چاہیے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے ایسا صلہ ملے گا۔ دنیا میں کسی انسان سے کیا صلہ لینا، اور دنیا میں کوئی انسان کسی کو کیا صلہ دے سکتا ہے، اور انسانوں سے تو توقعات وابستہ کرنی بھی نہیں چاہیے، کوئی انسان کسی کو صلہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے توقعات اگر وابستہ کرنی چاہیے تو اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو سب کی توقعات کو پورا کر سکتا ہے، خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن مخلوق سے اپنی توقعات کو وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ناگواری پیش آئے اس وقت انسان صبر کو اختیار کر لے، یہ اس کے لیے اصلاح کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح سے شکر کا موقع ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، انسان سر سے لے کر پیر تک اللہ کی نعمتوں کے حصار کے اندر ہے، نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب جہاں اللہ کی نعمتوں کی اتنی فراوانی ہو تو وہاں پر ناشکری اس کے قول سے، فعل سے، عمل سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، خواہشات، کہ خواہشات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ خواہشات کو بڑھا لیتا ہے، اتنا بڑھا لیتا ہے، اللہ کی نعمتیں چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور جب چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے تو ناقدری دل میں آتی ہے، ناشکری دل میں آتی ہے، پھر یہی رونا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، اس حالت کے اندر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عین مصیبتوں کے، پریشانیوں کے ہجوم میں، ایک دو پریشانی نہیں، عین مصیبتوں پریشانیوں کے ہجوم میں اگر انسان اپنے حالات کے اندر غور کرے، اس حالت کے اندر غور کرے، تو اس وقت بھی مصیبت اور پریشانی کم ہوگی، اللہ کی نعمت اس پہ زیادہ ہوگی۔ لیکن سوچنا تو چاہیے، غور تو کرنا چاہیے۔ تو اپنی پریشانیوں کو گھٹانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا ہے تو نعمتیں اتنی نظر آتی ہیں، اتنی نظر آتی ہیں کہ وہ مصیبت اور پریشانی کم معلوم ہونے لگتی ہے، دل میں تسلی آ جاتی ہے، دل کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں ہمیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں، پھر زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میری تو پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے، یہ تنگی ہے، وہ پریشانی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری نعمتوں پہ شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شکوہ کر کے شاید نعمت بڑھے گی، یاد رکھیں کہ شکوہ کر کے نعمت نہیں بڑھے گی، شکر سے نعمت بڑھے گی، شکر سے نعمت کی حفاظت ہوگی۔ شکوہ کرنا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہے، اور آگے اس سے کچھ چاہتا ہے تو اللہ سے دعا کرے، لیکن جو نعمت حاصلہ موجودہ ہے اس نعمت حاصلہ موجودہ پر اللہ کا شکر تو کرے، اللہ کی نعمت کی دل سے قدردانی تو کرے۔ اب تو نعمت حاصلہ موجودہ پر شکر تو کر نہیں رہا، دل کے اندر شکوہ موجود ہے، شکایت موجود ہے، تو پھر نعمت میں ترقی کیسے ہو؟ نعمت بڑھنے کا راستہ ہمیں یہی بتلایا گیا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا مطلب صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں، زبان سے ادا کرنا بھی معمور بھی ہے، لیکن دل کے اندر اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا استحقاق نہیں ہونا چاہیے، میرا کوئی کسی نعمت پہ حق نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی میرا کسی نعمت پہ حق نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، بغیر کسی استحقاق کے ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا کوئی حق نہیں ہے، بس بلا استحقاق کے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اللہ والوں کی اللہ کے ساتھ ایک معرفت کا تعلق ہوتا ہے، تو عجیب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں جو جنت کا سوال کرتا ہوں تو وہ جنت کا سوال بر بنائے استحقاق نہیں کرتا کہ میرا کوئی حق ہے کہ مجھے جنت مل جائے، وہ جنت کا سوال بر بنائے استحقاق نہیں کرتا، بلکہ یا اللہ اس لیے جنت کا سوال کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذابوں کی سہار نہیں ہے۔ اب اپنے عجز کو، اپنی انکساری کو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں کہ مجھے جنت دی جائے، میرا کوئی استحقاق نہیں، کوئی حق نہیں، لیکن میں اس لیے جنت کا سوال کر رہا ہوں کہ اس دوزخ کی تکلیف کی سہار نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یا اللہ مجھے اہل جنت کی صف نعال ہی میں جگہ عطا فرما دینا، کہ وہ جو جہاں جیسے مسجد کے باہر جوتیاں اتاری جاتی ہیں تو وہ جوتیاں اتارنے کی جو جگہ ہے، تو یا اللہ جو جنت میں کوئی سب سے کم درجے کی جگہ ہو جہاں جنتیوں کی جوتیاں ہوں، تو مجھے وہ جوتیوں میں ہی جگہ عطا فرما دیں، اور یہ بھی استحقاق کے تحت نہیں کہ میرا کوئی حق ہے، بلکہ اس لیے کہ دوزخ کے عذابوں کی سہار نہیں ہے۔ اب یہ ہے طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، یہ ہے طریقہ اللہ سے اپنی محبت کو بڑھانے کا، اللہ کی نظر کرم کو حاصل کرنے کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوے، شکایتیں، شکووں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ شکووں کے پہاڑ بڑے نظر آتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چھوٹی نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ کی تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کی تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہے کہ میں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا میں شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اور یہی عجز ہے، عاجزی، انکساری، زاری، کہ یہ اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنے فخر کو، اپنی زاری کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ نہیں کہ شکوے شروع کر دے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حق کو کتنا ادا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حقوق تو دو طرفہ ہے نا، کہ بندوں کے حقوق اللہ کے ذمے اور اللہ کے حقوق بندوں کے ذمے۔ تو اللہ تو اپنے بندوں کے حق کو ادا کرتا ہے،
کہ ہر مخلوق تک اس کا رزق پہنچتا ہے، اس کو سانس ملتا ہے، اس کو دانا پانی سب کچھ ملتا ہے، لیکن بندہ اپنے رب کا حق کتنا ادا کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اس کو معیار بنایا جاتا ہے، 4 بیٹے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کون بیٹا جو ہے باپ کا زیادہ کہنا ماننے والا ہے، کون زیادہ باپ کا فرما بردار ہے، اور جو زیادہ فرما بردار ہو باپ کی نظر کرم اس پر ہوتی ہے کہ بھئی یہ لائق ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ زیادہ کہنا ماننے والا ہے۔ لیکن اللہ تو پھر بھی اپنے بندے کو نہیں دھتکارتا، پھر بھی اس کی رزق کو تنگ نہیں کرتا، اس کی عزت کو کم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کی گناہوں پر ستاریت کی چادر ڈالتا ہے، اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ کی پھر بھی مہربانیاں ہیں، لیکن بندہ پھر شکوہ شکایت کرے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ شکوہ جو ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، شکوہ زیب نہیں دیتا، بلکہ اسے شکر چاہیے، شکر چاہیے، اور ہر حال میں شکر چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان مجسم شکر بن جائے، سراپا شکر بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، جب بھی اللہ کی ادنا نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کبھی کہہ لیا کبھی نہیں کہا۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنا اللہ کا انعام ہے، کس طرح کھلا دیتا ہے، کس طرح پلا دیتا ہے، کس طرح پہنا دیتا ہے، کیسے مکانوں میں اللہ رکھتا ہے، کتنی اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تو فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور یہ جو بڑوں کا سایہ ہے نا یہ بڑا غنیمت ہے، بڑا غنیمت ہے، یہ ایسا سائبان ہے، یہ بڑوں کا سایہ ہے، ایسا سائبان ہے کہ نہ معلوم کتنی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے انسان بچا رہتا ہے اس سائبان کی وجہ سے۔ یہ ایسا سائبان ہے، بہت اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1000 برس کی میری عمر ہو جائے اور 1000 برس میں سجدے میں پڑا رہوں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ اللہ نے دامن حکیم الامت عطا فرمایا، اس نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا تعلق ہے، کیا عظمت ہے اس تعلق کی کہ 1000 برس تک سجدے میں پڑا رہوں، جب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے حکیم الامت کا دامن عطا فرما دیا۔ اور دوسری بات فرماتے تھے اور اس پر روتے تھے، فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ ہم نے تمہیں دامن حکیم الامت عطا کیا تھا تو تم نے اس کی کیا قدر کی، تو اس پر روتے تھے کہ پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ایسی نعمت اللہ نے دی اور ہم نے اپنے بڑوں کی کیا قدر کی، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس پر روتے تھے۔ تو یہ بھی قدردانی ہے کہ اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، دل سے قدر کرنی چاہیے، اور جو اپنے بڑوں کا قدردان ہوتا ہے، جو اپنے بڑوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی بڑوں کی کسی بات پہ ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ رحمت و برکت کے دروازے کھولتا ہے، علم و حکمت سے سینے کو بھر دیتا ہے، اور پھر اللہ ایسی اولاد دیتا ہے کہ جو اولاد ان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتی ہے، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور ایسا فرماتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج والدین سے، اپنے بڑوں سے حسن سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، اور اپنے بڑوں سے حسن سلوک کرنا یہ اس نعمت کی قدر ہے، ان پر احسان نہیں ہے۔ کوئی سمجھے جی میں تو بڑا فرما پڑھ رہا ہوں، تو بھائی ہو تو کیا ہوا، کوئی اپنے والدین پہ احسان کر رہے ہو، ان کی تو ایک نظر کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کا وہ درجہ اور مقام اللہ نے رکھا ہے، ان پر کوئی احسان نہیں ہے، اور نہ کبھی احسان سمجھ کر خدمت کرنی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے
کہ ایک ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے دعا کا کرانا اور ایک ہے دعا کا لینا. تو دعا تو کرنا یہ کہ انسان خود دعا کرتا ہے، دعا کرانا یہ ہے کہ دوسروں سے درخواست کرتا ہے بھی ہمارے لیے دعا کرنا. لیکن ایک ہے دعا کا لینا. دعا کا لینا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کرے کہ جب ان کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے بے کھٹک تمہارے لیے دل سے دعا نکلے، بے کھٹک دل سے دعا نکلے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں خط لکھا جلال آباد، حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں، اور خط میں دعا کے لیے بھی لکھا. تو حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں، تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں. یہ ہے اپنے بڑوں کا دل خوش کرنا کہ ایسی خدمت، اور یہی تو چیز کام آنے والی ہے، باقی تو سب نہیں رہ جائے گا. یہ جو خدمت ہے نا، یہ جو دعائیں ہیں، یہ ساتھ جانے والی ہیں، یہ وہاں کام آنے والی ہیں. یہ اللہ کی نظر کرم کو، کیونکہ وہ بیچارے شکستہ دل ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر بہت دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس حال میں چھوٹی سی بھی راحت اگر ملتی ہے نا، دل سے دعا نکلتی ہے، اور دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہوتی ہے اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، وہ واپس نہیں آتی، وہ قبولیت کے درجات پاتی ہے. تو اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ کی عنایات اس بندے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے کہ جو اپنے بڑوں کا خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.